یہ ہمیشہ سے مکمکا کر کے اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں، تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کی انتقامی کارروائی کی۔ خان صاحب ہماری پہچان ہے اور ہم ان کی پہچان ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ میڈ ان پاکستان کوئی چیز دبئی میں UAE میں ہو، تو جب وہاں پہ میں نے میڈ ان پاکستان دیکھا نا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہی ہے جو مریم نواز کی ماں کے لیے بولتا تھا۔ ہمارا اور خان صاحب کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ جو فضل الشیطان نے پچھلے دنوں بکواس کی، یہ ہمیشہ سے مکمکا کر کے اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں، اور اب بھی اگر آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس معاشی اور سیاسی حالات کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور یہ حالات اور مزید بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ بہانہ تراشا گیا کیونکہ جس دن فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی اسی دن ڈالر جو ہے روپیہ جو ہے وہ 24.5 روپے نیچے گرایا گیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ایک مہنگائی بام گرانے والے ہیں، تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کی انتقامی کارروائی کی۔ سر یہ انتقامی کارروائیاں کب تک چلیں گی؟ جب تک یہ ڈاکوؤں کا جتھا جو ہے ان کو فری ہینڈ ملتا رہے گا، یہ بالکل جو ہے سیاسی میدان سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ ریاستی مشینری کو استعمال کر کے صرف مخالفین کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگانا پڑے گا، مطلب کہ ہو جائے گا، اس پر کیا کہیں گے کہ الیکشن نہیں کروائے جائیں گے؟ دیکھیں، آرٹیکل 6 ہر اس شخص پہ لگ سکتا ہے جو آئین شکنی کرے۔ اس وقت آئین شکنی تو جو ہے وفاق میں بیٹھا ہوا یہ جتھا کر رہا ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیا حال چال ہے؟ بیٹا بہت برا حال ہے میرے ملک کا، میرے عمران خان کا برا حال ہے۔ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ یقین کرو لیگزوٹنل کھا کے سوتی ہوں، نیند نہیں آتی مجھے۔ ایک بیچارہ نیک بندہ ملا ہے جو پاکستان کو سنبھالے گا، اس کو زخمی کر کے ڈالا ہوا ہے ذلیلوں نے، ظالموں نے۔ فٹے منہ ان کو کہوں گی میں، پنجابی میں اور بھی دل کرتا ہے کچھ کہنے کو مجھے، در فٹے منہ۔ کیا ہے یہ؟ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، اپنے اولادوں کو عیش کرا دیے ہیں، محل بنا لیے ہیں۔ یہ بتائیے، پاکستان میں آتے حکومت کرنے آ جاتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے بے وقوف آدمی نواز شریف، اس کا نام میں کہتی ہوں نانی 420۔ اس سے بڑا اس کے دادا نے کیا، اب دادا کی گواہی نہیں رہی، میرے دادا نے خریدا تھا خدا کے واسطے۔ میں نے دیکھا تھا جب میرے میں آیا تھا کوئی انڈسٹری کا لگانے کے لیے، تو ٹور کیا تو ان کے مشین نے لوہا کوٹتا تھے لوگ فیکٹری میں اس وقت ہاتھوں سے، یہ اتنے سالوں میں بنے ہیں۔ انہوں نے ایک گورنر کو کہا، اس نے کہا میاں جی کوئی منڈاتے دے دو اس کے باپ کو، دادا کو۔ کہتا ہے وڈا لے لو، وہ پولا ہے تو چھوٹا رقم والا ہے، وڈا پولا ہمارے سر مار گیا نا وہ۔ ڈالر 270 پہ چلا گیا، کیا کہیں گے؟ کون؟ بیٹا میں اتنا ڈپریسڈ ہوتی ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہے، میں ایسے اوائڈ کرتی ہوں۔ اس عمر میں تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ ادھر بیٹھی ہیں۔ کرے ساری دنیا کہتی ہے، میرے بچوں نے پہلے کہا، بیٹیوں نے، بھائی اماں کو منع کر دو۔ میں کوئی جلسہ نہیں بات کرنے چلا، 25 مئی کو میں گئی ہوں، وہاں میں نے لازم ہے دیکھا، میں نے اسلام آباد، لیکن مجھے بچن کا میرے بیٹے نے کہا کہ اماں کو نہ روکو، ان کا جذبہ ہے۔ میں نے کہا بچہ میرا جہاد ہے، میرا اللہ جانتا ہے میں جہاد کر رہی ہوں، میں اور جو کچھ کرتی ہوں میں آتی نہیں، آج بھی وہ کیا ہے، جہاد کیا ہے میں نے۔ میرے میاں نے کہا زکوٰۃ بہت دیتے تھے کہ بیگم تم سارا پارٹی میں لگے، میں نے کہا میں جہاد ہے، اچھے بندے کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں، تو اللہ میاں کو تو پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے آپ کو بتاؤں، ماں باپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، باہر بھیج دیتے ہیں، جب وہ لائق بن کے آتے ہیں، یہاں جاب نہیں ہوتی، باہر رہتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑھاپا، جب انہیں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت انتظار اکیلے ہوتے ہیں نوکروں کے اوپر، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو جنازے پہ آ جاتے ہیں، کئی دفعہ جنازے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارے ہسٹری ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کرے اپنے ماں باپ کے پاس رہے اور دعا کریں اور کوشش کریں، عمران خان آپ کے حالات بدلے گا، ہم آپ کے جب تک زندہ ہوں میں ساتھ ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ ادھر اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، پاک سرزمین کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، کلمہ طیبہ کی سربلندی کے لیے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ میں اوورسیز ہوں بیٹا، ابو دھابی میں میرے ہسبینڈ ہے، میں وہاں رہتی ہوں، لیکن ان حالات میں جو ہے میں واپس نہیں جا رہی۔ نا جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک الحمدللہ نہ میں گھر بیٹھی ہوں نہ میرے گھر والے۔ اور خان صاحب جو ہیں
ان کے بارے میں یہ ہے کہ خان صاحب ہماری پہچان ہے اور ہم ان کی پہچان ہیں۔ میں اوورسیز ہونے کے ناطے میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی نا، اتنی عزت ملی نا باہر ہمیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ میڈ ان پاکستان کوئی چیز دبئی میں UAE میں ہو، یہی میڈ ان انڈیا، میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، زیادہ انڈین۔ لیکن جب خان صاحب ہمارے آئے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں نے خریدی، تو جب وہاں پہ میں نے میڈ ان پاکستان دیکھا نا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے کہ ہماری جو عوام ہے ان کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ اپنے حقوق کی ان کو اتنی آگاہی دے دی ہے خان صاحب نے کہ یہ اپنے حقوق کی جنگ جو ہے نا عوام لڑ رہی ہیں۔ اس میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کا کردار ہے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی میں اپنے ملک کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میں اوورسیز ہوں، میرے ہسبینڈ وہاں پہ خود کھانا بنا رہے ہیں، خود اپنے کپڑے وغیرہ دھو رہے ہیں، بہرحال وہ تو باہر سے دھلواتے ہیں، لیکن وہ مجھے پرمیشن دیے ہوئے ہیں کہ میں تو ادھر کمانے کے لیے ہوں لیکن تم جتنا حصہ ڈال سکتی ہو ڈال لو، اور انشاءاللہ جب تک یہ رجیم چینج بیک نہیں ہوگا یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اگر جینا ہے تو یہیں، مرنا ہے تو یہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام ہے کہ خدا را اس ملک کی، پاکستان کی حالت پہ کچھ رحم کر لو۔ شرم آتی ہے ہمیں سیلاب میں ڈوبے ہوئے بہن بھائیوں کا چہرہ جب دکھایا جاتا ہے۔ سلام اللہ سچ بولتا ہے کبھی تو اتنا مکار، اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ دنیا میں کوئی ہوگا۔ یہی ہے جو مریم نواز کی ماں کے لیے بولتا تھا، اور یہی ہے اب ان کے ساتھ ان میں گھسا ہوا ہے۔ یہ سب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سب ان کو صحیح کرنے کے لیے عمران خان ہے، بس وہ ان کو صحیح کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کو کوئی نہیں بال بکھا نہیں کر سکتا ان کا۔ ہم آئے ہیں عمران خان کے لیے۔ عمران خان ڈٹے رہو، ساری عوام پاکستان پورا آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے۔ ہمارے لاش پہ سے گزر کے کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ ہم عورتیں لاشیں بچھا دیں گے اپنی، وہ بھی نہیں ہوگا۔ آدمی تو بھائی بہت ہیں ماشاءاللہ سے، 400 چیئرز ابھی ہم نے بھجوائی ہیں۔ ایک ٹرک مجھے واپس جانا پڑا کیونکہ جگہ نہیں ہے، ابھی جگہ بنا رہے ہیں، پیچھے اسکول ہے اس میں لیڈیز کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ میں اندر سے ہی آئی ہوں، تو انشاءاللہ کیا حالات ہیں اندر کے؟ اللہ کا شکر ہے، سکون ہے۔ عمران خان تو ہر حال میں سکون میں رہتے ہیں۔ مریم نواز کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ عورت، وہ بدبخت، بد قسمت، بد نصیب عورت ہے کہ جس کے لیے عوام پاکستان، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، اس کے لیے جتنی نفرت، جتنی اس کے لیے وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، جس قدر وہ کمینی، جس قدر وہ صفاق، وہ کلیجہ چبانے والی عورت ہے۔ وہ ہندہ ہے جس نے کلیجہ چبایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کا، اور وہ عورت ہے، وہ کتام ہے لائنہ، جس نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کو جس نے شہید کروایا تھا، اس نے جو کرتوتیں کی ہیں نا، اس نے جو ہمیں دکھ دیے ہیں نا، وہ دکھ جو ہے نا قبر تک ہمیں بھولیں گے نہ ہمارے بچوں کو بھولیں گے۔ جب سے ہمارے ارشد شریف بھائی گئے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم ہر رات ان کے گھر کا سونا پن، ان کے گھر کی ویرانی، ان کے گھر کی جو ہمیں نئی نیند آتی، ہمیں سونے نہیں دیتی۔ ہم نے بڑے صدمے برداشت کیے ہیں۔ ہم نے ارشد بھائی کے خون کی جو قیمت ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہے ہمارے نزدیک، اتنی زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ قیامت تک بھی ہم اس چیز کو، ان کی گریٹنس کو، ان کی والدہ کو، ان کے بچوں کو، ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں، کہ ان کو، ہمارے معظم شہید ہوئے، فیصل عباس شہید ہوئے، 25 مئی کو جو درندگی، جو بربریت کی گئی، ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمارے خان صاحب پہ گولیاں کس نے چلوائی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ آپ اور ہم براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کے لیے کوئی نہیں کھڑا، ہر کوئی اپنے لیے کھڑا ہے۔ آج اگر ہم ریکویسٹ کر دیں خان صاحب سے کہ خان صاحب جی پلیز آپ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، آپ UK چلے جائیں، انشاءاللہ میں نے بھی UK جانا ہے، میرا بیٹا ادھر UK ہے، دبئی میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن خان صاحب اگر آج اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، وہاں سے جو حکم دیں گے ہم یہاں پہ مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کو پسے پشت ڈال کے انہوں نے اپنی جان پہ گولیاں کھا لیں۔
انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ پاکستان کے اور پاکستانیوں کے کس قدر خیر خواہ ہیں۔ اب ہمیں ثبوت دینا ہے، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ جو بھی تحریک چلتی ہے اس میں عورتوں کا جو کردار ہے نا وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ ماؤں کا کردار، بہنوں کا کردار، بیٹیوں کا کردار۔ ہماری صحابیات جنگوں میں خود شریک ہوتی تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اسی طرح ہم تیار ہیں مرنے کے لیے۔ آئے اسٹیبلشمنٹ اور ڈٹ کے مارے، اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، مرنا تو ہے ہی۔ کیوں نہ ہم وہ موت مریں جو ارشد شریف بھائی کو آئی، کیوں نہ وہ خون بہے ہمارا جو خان صاحب کا بہا، جو معظم کا بہا، جو فیصل عباس کا بہا، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، جو ہماری پیاری بہنیں، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھولے تھے، تنزیلہ اور شازیہ، جو ان کا ہم اوورسیز باہر جب سکون میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہمیں خطرہ ہے کوئی ہمیں گولی مار دے گا، نہ خطرہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چور آ جائے گا، ڈاکو آ جائے گا، کوئی عزت کا لٹیرا آ جائے گا، لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے پاکستان کی وہ تصویر ہے، وہ رخ دکھایا جا رہا ہے جو انتہائی ناقابل قبول ہے، اور جس سے ہمیں شرم آتی ہے کہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جو ننگا ٹولا، جو انہوں نے ننگا کرنے کا رواج ڈالا پاکستان، قیامت تک کیا یہ آئے گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے خود محافظوں نے اعظم سواتی۔ خان صاحب کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے کہ خان صاحب آپ ہمارے لیے، آپ چاند ہیں، آپ ہمارے چاند ہیں، آپ ہماری جان ہیں، آپ ہماری آن ہیں، آپ ہماری شان ہیں، آپ ہماری پہچان ہیں۔ ہم آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب صادق ہیں اور امین ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہیں، اور ہمارے خان صاحب نے ہمیشہ اپنی عوام کا سار فخر سے بلند کیا ہے۔ ہمارا اور خان صاحب کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ جو فضل الشیطان نے پچھلے دنوں بکواس کی، میں نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں پہلے بھی اس کی بے حد مذمت کی ہے۔ میں نے چیف صاحب کو خط بھی لکھا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال صاحب کو، کہ بندیال صاحب یہ ہمارے اوپر اس طرح کے گناؤنے الزامات لگاتا ہے، اس کو لگام ڈالیں اس کی زبان کو، لیکن بندیال صاحب میں اتنا دم نہیں ہے۔